صدر ٹرمپ کے فیصلوں کے بعد امریکہ کی سپریمیسی متاثر ہوئی. کیا واقعی دنیا امریکہ سے مایوس ہو رہی ہے اور چین نیا عالمی لیڈر بن رہا ہے؟ ارے دیکھیں، یہ تو پورا صدی جو ہے گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف موو ہو رہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ امریکہ کی جو برتری ہے، چاہے وہ معاشی برتری ہو یا اس کی عسکری برتری ہو. عسکری برتری تو اب بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً 7-8 گنا زیادہ ہے چائنا سے، لیکن معاشی برتری جو ہے وہ سکڑ کے اب بہت نزدیک آ گئی ہے. چائنا سیکنڈ اکانومی ہے، بہت سارے معاملات میں نمبر 1 ہے. چائنا دنیا کا سب سے بڑا، سب سے اہم، اور 2010 سے مینوفیکچرنگ کنٹری ہے، سب سے بڑا، اور 2013 سے سب سے بڑا ٹریڈنگ کنٹری ہے دنیا کا. اور اس کے ریزرو بھی کوئی 21 بلین کے قریب اس کے ریزرو تو زیادہ ہے، لیکن 21 ٹریلین کا اس کا ٹوٹل حجم ہے اس کا ٹریڈ کا. تو وہ تو بہت زیادہ وہ آگے بڑھ گیا ہے معاشی لحاظ سے. اب وہ ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ عسکری معاملات میں، کہ دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ آپ کی معیشت کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، جب آپ بہت مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو عسکری قوت کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب چائنا میں اوپیم وار 1 ہوئی، 2 ہوئی، تو اس وقت جو برطانوی فورسز جنہوں نے حملہ کیا چائنا پر، ان کی طاقت، ان کے ساز و سامان، ان کی نیوی زیادہ فعال تھی اور زیادہ ایڈوانس تھی، اور چائنا کی نہیں تھی. تو اب چائنا کو اپنی ہسٹری کا بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے ان کو زوال آیا تھا جب ان کی عسکری طاقت کم تھی اور ویسے وہ بڑی ترقی کر رہے تھے. تو اب اسی مثال کو یہاں لے لیں کہ چائنا اس چیز کو آہستہ آہستہ کور کر رہا ہے، لیکن بڑی خاموشی سے کور کر رہا ہے. اور اگر اس دنیا میں اب چائنا وہ ایک موو کر رہا ہے یو ایس ڈومیننٹ سے ملٹی پولر ورلڈ کے طرف، اور وہ ہمیشہ چائنا پروموٹ کرتا ہے ملٹی لیٹرلزم کو، اور گلوبل ساؤتھ کے انٹرسٹ کو ایک چیمپئن کے طور پر سامنے لے کے آتا ہے، اور اسی حساب سے معاونت کرتا ہے ساروں کی. اور وہ ملٹی لیٹرل کے ساتھ ساتھ وہ گلوبل گورننس جیسے کہ برکس ہے، ایس سی یو ہے، بیلٹ اینڈ روڈ ہے، اس کے ذریعے دنیا کو جوڑ رہا ہے. 142 143 43 ملک تو صرف بیلٹ اینڈ روڈ میں ہے، تو وہ ایک دوسرے کو موتیوں کی طرح پرو رہا ہے تاکہ ساروں کا فائدہ ہو، اور ظاہر ہے چائنا کو تو فائدہ اس میں ہوگا ہی ہوگا. تو لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ گلوبل نارتھ سے دنیا گلوبل ساؤتھ کی طرف تنزلی ہر بڑی طاقت. آپ نے دیکھا کہ اس ورلڈ وار 1 سے پہلے بھی جب امریکہ نے دیکھا کہ اس کی تنزلی ہو رہی ہے، اور ورلڈ وار 2 کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، تو انہوں نے اپنی عسکری قوت استعمال کی تاکہ وہ اپنی اس تنزلی کو بچا سکیں. اب بھی یہ جو ٹریڈ ٹیرف اور گرین لینڈ کو دھمکی، اور باقی ملکوں کو دھمکی، کینیڈا کو دھمکی، 51st اسٹیٹ، یہ سارا جو دھمکیاں ہیں، یہ وہی طاقتیں دیتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کے ہاتھ سے ان کی طاقت آہستہ آہستہ کھسک رہی ہے. تو وہ اپنی عسکری قوت کے ذریعے اس طاقت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کوئی کیفیت اس وقت امریکہ کی ہے. اور جو چائنا ہے وہ بہت ہی ایک سٹل طریقے سے، بہت ایک دھیمے طریقے سے اپنی پروگریس اس نے کی ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنی عسکری قیادت کو بھی آگے بڑھا رہا ہے. لیکن کئی اعتبار سے چائنا اسپیس میں، خلا میں امریکہ کے برابر آ گیا ہے، بلکہ یہ بھی محقق کہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے باہر زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ ان کی جوائنٹ ایفرٹس ہیں رشیا اور چائنا کے خلا میں. اور دنیا کی اب جو بھی برتری ہوگی دنیا میں، چاہے وہ عسکری ہو یا اس کے علاوہ، اس میں اسپیس کا بڑا عمل دخل ہوگا. سارے کے سارے اب جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے چیزیں کنٹرول ہوں گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گیا، باقی چیزیں ہو گئی. تو چائنا اس طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کے خیال میں امریکہ نے جس طرح وینزویلا کے صدر کو اٹھایا، اس کے بعد گرین لینڈ کو قبضے میں لینے کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پھر میکسیکو کو بھی کوئی نہ کوئی دھمکی ملی، جو ملک چائنا سے تجارت کر رہے ہیں ان تمام ملکوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو امریکہ کو اس چیز کا احساس ہے کہ چائنا کس حد تک آگے چلا گیا ہے، اور وہ اس چیز کو اب تک روک نہیں پا رہا، اس لیے ان ملکوں سے چائنا کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں.
चाइना का असर रसूख तो उस मुल्क से अगर वो खत्म करना चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस बुलिंग अंदाज से वो कर रहे हैं उससे तो और वो चाइना के साथ जोड़ रहे हैं। आप देखें कि 2 हफ्तों के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जाके इतने सारे एमओयू साइन किए, 49-49 हजार के करीब इलेक्ट्रॉनिक कार इंपोर्ट का कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, अपने शहरियों को फ्री वीजा फ्री कर दिया। इसी तरह तरीके से यूके के प्राइम मिनिस्टर वो उन्होंने कितने मुआहदे किए। अब 1 बाय 1 फ्रांस के सदर पहले से होके आ चुके हैं। आप देखेंगे कि यूरोप सारा, जहां असल चीज ये है कि यूरोप देख रहा है कि अमेरिका टैरिफ के जरिए धमकियां दे रहा है, उनकी मईशत को खराब कर रहा है। उससे सबसे बड़ी बात, जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो मुत्तहद इस बात पर हुए हैं अमेरिका के खिलाफ काफी हद तक, क्योंकि पूरी तरीके से इसलिए नहीं हो सकते कि अब भी वो डिपेंड करते हैं नेटो के हवाले से अमेरिका की ताकत पर। रशिया से उनको 100% कोई गारंटी नहीं है कि वो रशिया इस हद तक उनके नुकसानात पहुंचा सकता है उनके मफादात को। तो इसलिए वो सिर्फ नेटो की वजह से एक बड़े अब लूजली जुड़े हुए हैं, पहले की तरह नहीं जुड़े हुए हैं। तो वो उसके अलावा माशी तौर पर वो अपनी डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, तो उस लिहाज से वो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर चाइना के, आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस फॉरेन पॉलिसी ने, जो कि अब उनकी मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री से जिसको स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, उधर से वो उन्होंने व्हाइट हाउस में ज्यादातर फैसले करना शुरू कर दिए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट का आपको नाम अब कम नजर आता है, उनका काम आपको कम नजर आता है, ज्यादा फैसले व्हाइट हाउस से होते हैं। तो जो अभी उनकी फॉरेन पॉलिसी है बुलिंग की, उसकी वजह से उनके से जरा थोड़ी कदूरतें बढ़ती जा रही हैं, और जो चाइना के लिए ज्यादा मुफीद। तो आपके ख्याल में क्या यूरोप इस चीज के लिए मुतफिका तौर पर तैयार है कि ताकत का ताज अमेरिका के सर से उतार के चाइना के सर पे पहनाया जाए? देखें, जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में ये मामलात दहाइयों पर मुहित होते हैं। इसी तरह डॉलर की भी बात की जाती है कि बिल्कुल गिर रहा है। हाँ, अभी डॉलर को थोड़ी सी इज्जत पहुंची है, लेकिन उस पर मैं आ जाता हूं बाद में। तो जो दुनिया की मईशत है या दुनिया की अस्करी कुव्वत है, वो एक दिन में बनती भी नहीं है और एक दिन में बिगड़ सकती है। अगर कोई जंग में, जिस तरह की इंडिया को मार्का हक में जब डिफीट मिली, तो एक दिन में उनका इमेज भी खराब हुआ और उनकी कौम को भी एहसास हो गया कि भाई हमारी ताकत जितनी भी थी 10 गुना ज्यादा, हम कहते थे ये तो पाकिस्तान हमसे सबकत लेगी। इसी तरीके से अमेरिका की जो इस वक्त अस्करी कुव्वत है, एक दफा वो मैदान में टेस्ट हो गई, और जो कि टेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका की अस्करी कुव्वत बाकी जौहरी कुव्वतों के सामने अगर आ गई तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा होगा। तो उसके चांसेस नजर नहीं आते अभी फिलहाल। लेकिन ये जो कंपटीशन मईशत का है, जिसकी वजह से वेस्ट के लीडरान सारे उधर जा रहे हैं, तो वो उनकी, आपने देखा कि नेटो पर जो भरोसा था वो भी कम होता जा रहा है ग्रीनलैंड की धमकी के बाद। तो लिहाजा चाइना खुद बखुद एक कुदरती तौर पर, और एक क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी मुलायमियत है, मल्टीलैटरलिज्म है, उसकी वजह से, मल्टीलैटरलिज्म की वजह से, जिसको मैं पहले बयान कर चुका हूं, तो चाइना की पोजीशन जो है वो एक वकील के तौर पर है डेवलपिंग नेशंस के लिए, जो कि इंक्लूसिवनेस यानी सबों को शामिल करने का एक तरीका लेके चलता है, टेक्नोलॉजी को शेयर करता है, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को वो तकवीयत पहुंचाता है, पार्टनरशिप को ज्यादा मुकद्दम समझता है। और ये खुद बखुद तमाम अवामिल जो है चाइना के, और चाइना की अपनी तरक्की, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का जवाल का तो ऑटोमेटिकली एक नेचुरल सा एक फिनोमेना हो रहा है, और चाइना इसको बड़े ऑर्गेनिक तरीके से लेके जाना चाहता है। चाइना अमेरिका से मुख्तलिफ अंदाज है। चाइना अपनी अस्करी कुव्वत के जरिए या धमकियों के जरिए ये काम नहीं करना चाहता है। चाइना एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक, एक इकोनॉमिक अंदाज में, और एक जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहते हुए, इस वक्त चाइना सबसे बड़ा एडवोकेट है, सबसे बड़ा वकील है इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क का। जहां भी बात होती है, चाइना यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की बात करता है, इंटरनेशनल कानून की बात करता है, क्लाइमेट पेरिस एकॉर्ड की बात करता है, इसी तरह तमाम मल्टीलैटरलिज्म की चाइना बात करता है। इसीलिए
چائنا چہیتا ہوتا جا رہا ہے. اور ویسٹ میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی فارن پالیسی اپنے ہاتھ میں لے لی ہے, وائٹ ہاؤس میں لے لی ہے, اس کی وجہ سے ان کے جو نی جرک قسم کے ان کے فیصلے ہیں, اس سے بھی یہ ان کے یورپ کے مزاج کے خلاف ہے, بلکہ دنیا کے مزاج کے خلاف ہے. اس کی وجہ سے بھی اگر یہ معاملات 5 سال میں ہونے تھے تو اب یہ معاملات 6 مہینے میں ہو رہے ہیں. تمام جو تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے, تو اس تبدیلی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے نیٹو کے بھی حوالے سے جو فنڈنگ تھی اس کو روکنے کی بات کی, کیا آپ نیٹو کو بھی ایک نئی شکل میں دیکھ رہے ہیں یا نیٹو کو ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جو امریکہ کے اتحادی ممالک ہیں ان کا انٹرسٹ بھی چین کی طرف ہو رہا ہے, اور امریکہ, برطانیہ اور جو فرانس کے وزرائے اعظم ان کے دورے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. کیا نیٹو بھی ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا؟ نہیں, نیٹو تو ہے ہی, امریکہ کی ساری فنڈنگ ہے. صرف 5% بجٹ ابھی کیا ہے, پہلے 2% اور 3% اور کچھ ملک دیتے ہی نہیں تھے پیسے, اور ان کے آٹے میں نمک کے برابر. آپ نے دیکھا کہ یہ ایک صرف ٹوکن پریزنس ہوتی تھی. آپ نے افغانستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ کسی ملک نے 10 آدمی بھیج دیے, کسی نے دو پلٹونیں بھیج دی, کسی نے 1 بٹالین بھیج دیا, سارے تو امریکہ کے تھے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا نہیں کہ جو تھوڑی سی تلخی پیدا ہو گئی, 447 کے قریب فوجی مارے گئے تھے برطانیہ کے. تو جب ٹرمپ نے بیان دیا کہ تو ساری ہماری فوج تھی, سارا ہم نے کام کیا, برطانیہ تو پیچھے تھا, تو آپ نے دیکھا کس طرح آگ بگولا ہو گیا برطانیہ کے پرائم منسٹر اور باقی. تو وہ اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً نیٹو کھڑی اسی بات پر ہے کہ وہ امریکہ اس کی فنڈنگ بھی کر رہا ہے, سب سے زیادہ فورس بھی ہے. امریکہ کے 800 کے قریب بحری یہ بیسز ہیں, جو آرمی ملٹری بیسز ہیں, وہ نیٹو تو افورڈ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جب نیٹو جیو پولیٹیکل منظرنامہ تبدیل جس طرح ہو رہا ہے, جب رشیا سے ان کو خطرہ نہیں ہوگا, چائنا سے خطرہ نہیں ہو, بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں, اب چائنا سے ان کو خطرہ تو نہیں محسوس ہو رہا ہے نا, تو وہ رشیا سے بھی جب وہ خطرہ ٹل جائے گا ان سے, تو آٹومیٹکلی نیٹو, ویسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے دراڑیں تو پڑ گئی ہیں کہ نیٹو کنٹری کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں قبضہ کر لوں گا اور بزور بازو کر لوں گا, تو ویسی دراڑ پڑ گئی اس میں. اور اس کے بعد پھر اگر یہ جیو پولیٹیکل ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہونا شروع ہو جائیں گے چائنا کے ساتھ,